بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین کرام، آج ہم شب برات یعنی لیلۃ البراء اس کے بارے میں علماء کرام نے کافی کلام کیا ہے۔ اس کی کوئی عبادات کے حساب سے شرعی حیثیت ہے یا نہیں ہے؟ تو سب سے پہلے ہم بات کریں گے کہ کلام اللہ شریف کے اندر اللہ سبحانہ و تعالی نے شب برات کے حوالے سے کوئی بات ذکر کی ہے تو وہ کیا ہے؟ سب سے پہلے سورۃ الدخان کی آیت نمبر 4، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، فیہا یفرق کل امر حکیم۔ اس آیت کی جب تفسیر مفسرین اکرام نے کی تو اس کے اندر بہت سارے مفسرین اکرام نے اختلاف فرمایا۔ جو مفسرین اکرام حجاز کے علاقے کے رہنے والے ہیں، ان کی اکثریت جو ہے وہ یہ فرماتے ہیں کہ فیہا یفرق کل امر حکیم، یہ شب قدر کے حوالے سے ہے، شب برات کے حوالے سے نہیں ہے۔ کیوں کہ اس سے پہلی جو آیت ہے اور جو اس کے بعد آ رہی ہے اس سے یہی تائید ہوتی ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے شب قدر کے اندر قرآن پاک نازل فرمایا، اور اسی رات کے اندر اللہ سبحانہ و تعالی جو مختلف اعمال سر انجام دینے کے حوالے سے فرشتوں کے ذمہ جو ذمہ داریاں لگاتے ہیں وہ اسی رات کو ہی لگائی جاتی ہیں۔ لیکن بہت سارے مفسرین اکرام جو اس سے اختلاف فرماتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے جب یہ آیت نازل فرمائی کہ فیہا یفرق کل امر حکیم، اس سے مراد شب برات ہے۔ کیسے؟ وہ کیا فرماتے ہیں؟ جیسے کہ امام طبری رحمۃ اللہ علیہ جامع البیان کے اندر فرماتے ہیں کہ اس سے مراد نصف شعبان ہے، نہ کہ لیلۃ القدر۔ کیونکہ جو فرماتے ہیں کہ جب آگے کی آیت میں ہم دیکھتے ہیں کہ امرم من عندنا، کہ جو پہلے ہمارے پاس لکھا جا چکا ہے لوح محفوظ کے اندر، ان تقادیر کو اللہ سبحانہ و تعالی نے شب برات کے اندر جمع فرمایا، اور جو فرشتوں کو کام ذمہ داریاں سونپی گئیں وہ لیلۃ القدر کے اندر فرمائی گئیں۔ کیونکہ فیہا یفرق کل امر حکیم، امرم من عندنا، جو ہم پہلے جمع کر چکے ہیں ان کے حوالے سے۔ تو علامہ زمخشری رحمۃ اللہ علیہ نے یہ ارشاد فرمایا کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے جو تقدیر لکھی ہے اور جو سال کے اندر واقعات رونما ہونے ہیں، جو وفات پائیں گے، جو بیمار ہوں گے، جن کو صحتیں ملیں گی، جن کو رزق ملیں گے، جن کے ساتھ جو جو معاملات ہیں، اس کی تقسیم اللہ سبحانہ و تعالی لیلۃ القدر میں کرتے ہیں، اور جو پہلے لکھا جا چکا ہے وہ شب برات کے اندر لکھا جاتا ہے، جس کو لوح محفوظ میں رکھ دیا جاتا ہے۔ پھر جب یہ شب قدر آتی ہے تو اس کو تقسیم کر دیا جاتا ہے۔ جس طرح تقسیم رزق حضرت میکائیل علیہ السلام کے حوالے کیا گیا، اسی طرح جنگوں کے جو فیصلے ہیں، کون جنگیں جیتے گا، کون جنگیں ہارے گا، اس کو حضرت جبرائیل علیہ السلام کے سپرد کیا جاتا ہے۔ اور جو زلزلے اور جو بلائیں، مصیبتیں اور خسف، زمین کا دھنس جانا، پہاڑوں کا ریزہ ریزہ ہونا، یا جو زلزلے آنے ہیں، یا جو آسمان سے بلائیں اترنی ہیں، یہ کیا ہے کہ ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، کہ لوگوں نے جیسے جیسے عمل کرنے ہیں اس کے بدلے میں جو جرم و سزا دنیا میں ملنا ہے، اس کے معاملات اللہ سبحانہ و تعالی حضرت اسماعیل علیہ السلام کے حوالے کیے جاتے ہیں، جو صاحب السماء الدنیا ہے وہو ملک عظیم۔ اور جو مصائب یعنی موتیں، بیماری، ان کے جو معاملات ہیں یہ حضرت عزرائیل علیہ السلام کے سپرد کیے جاتے ہیں۔ تو یہ فیصلہ تو علامہ زمخشری رحمۃ اللہ علیہ نے فرما دیا۔ اور جو مفسرین کرام ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ اس سے مراد لیلۃ البراء ہے، تو ان کے اندر حضرت ابن ابی حاتم تفسیر القرآن العظیم کے اندر،
اور امام طبری رحمۃ اللہ تعالی علیہ فی جامعۃ البیان کے اندر، علامہ قشیری رحمۃ اللہ علیہ فی لطائف الاشارات کے اندر، علامہ کرمانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ غرائب التفسیر کے اندر، علامہ بغوی رحمۃ اللہ تعالی معالم التنزیل کے اندر، اور اسی طرح بے شمار مفسرین اکرام جو یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اس سے مراد کہ فیہا یفرق کل امر حکیم کے ذیل کے اندر جو تفسیر ہے اس میں وہ کہتے ہیں کہ یہاں سے شب براءت مراد ہے، نہ کہ لیلۃ القدر مراد ہے۔ اب چلتے ہیں نصف شعبان یعنی لیلۃ البراءہ، اس کے بارے میں فضائل کیا کیا ہیں۔ 12 صحابہ اکرام نے روایات ذکر کی ہیں، جن میں سر فہرست امیر المؤمنین سیدنا علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ ارشاد فرماتے ہیں کہ جب نصف شعبان کی رات ہو تو کیا کرو، فقوموا لیلہا وصوموا نہارہا، کہ اس رات کا قیام کرو اور اس کے دن کا روزہ رکھو۔ کیوں؟ کیونکہ اس رات کو اللہ سبحانہ و تعالی غروب شمس سے لے کر طلوع شمس تک آسمان دنیا پر تشریف لاتے ہیں، اور پھر یہ اعلان فرماتے ہیں کہ الا من مستغفر لی فاغفر لہ، کہ ہے کوئی ایسا جو مجھ سے بخشش مانگے میں اس کی مغفرت کر دوں، ہے کوئی ایسا جو مجھ سے رزق مانگے میں اس کو رزق عطا کروں۔ تو اسی طرح ساری رات الا کذا الا کذا کی آوازیں لگتی ہیں، یہاں تک کہ سورج طلوع ہو جاتا ہے تو طلوع آفتاب کے وقت یہ سلسلہ اختتام کو پہنچتا ہے۔ تو اب بہت سارے علماء اکرام یہ فرماتے ہیں کہ یہ روایت ضعیف ہے، لہذا اس سے استدلال کرنا مناسب نہیں ہے۔ تو جو علماء اکرام اس حق میں ہے کہ شب برات میں جو عبادات کی جا سکتی ہیں یا جو کچھ اللہ سے مانگا جاتا ہے، اس کے لیے یہ دلائل جو ہیں یہ اتنی کثیر تعداد کے اندر ہیں، اتنی کثیر تعداد کے اندر روایات ہیں کہ ان کی تائید کی وجہ سے اس کا حکم حسن کا پہنچ جاتا ہے۔ تو جو روایات حسن کے درجے تک پہنچ جائیں ان سے استدلال کا جواز ہے، لہٰذا 12 صحابہ اکرام نے روایات ذکر کی ہیں، جن کے اندر سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عطا ابن یسار رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کثیر ابن مرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور حضرت ابی دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور حضرت اسامہ ابن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو یہ 12 صحابہ اکرام بنتے ہیں۔ مختصر سا یہ بتاتے چلے کہ جو حضرات یہ فرماتے ہیں کہ اس کے روزے کے کوئی حیثیت نہیں، کیونکہ وہ روایت پیش کرتے ہیں سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، وہ فرماتے ہیں کہ اذا انتصف شعبان فلا تصوموا، کہ جب نصف شعبان ہو جائے تو اب روزے نہ رکھا کرو۔ یہ فرمان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ تو ہم یہی کہتے ہیں کہ میرے بھائی، اس میں بڑی وضاحت سے یہ بیان فرما دیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اذا انتصف نصف شعبان، کہ جب شعبان کا نصف ہو جائے تو، لیکن جو نصف شعبان وہ 15 شعبان ہی بنتا ہے، تو 15 شعبان کا روزہ تو رکھ سکتے ہیں۔ اور یہ جو منع کیا گیا ہے یہ اس لیے منع کیا گیا ہے کہ آگے پورا مہینہ رمضان کا آنے والا ہے، تو رمضان میں جو تسلسل کے ساتھ روزے رکھے جائیں گے ان کے لیے کچھ بریک مل جائے۔ جو 15 شعبان سے لے کر یکم رمضان تک ایک بریک ہے، اس کے اندر تاکہ صحت بھی اچھی ہو جائے اور انسان کے لیے سہولت ہو جائے کہ وہ آگے پورا مہینہ روزہ اچھی طرح سے رکھ سکے۔ تو اس لیے اب جو 15 شعبان کے بعد کے روزے ہیں ان کی ممانعت فرضی نہیں ہے، وہ ایک مشورتاً بیان فرمایا گیا ہے کہ بہتر ہے کہ آپ نہ رکھیں۔ جیسے ایک صحابی سے پوچھا گیا کہ آپ جو ہر مہینے کے آخر میں 2 روزے رکھتے تھے ان کا کیا ہوا؟ تو فرمایا کہ نہیں رکھے آمد رمضان کی وجہ سے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ 2 روزے آپ رمضان کے بعد رکھ لیں۔ تو اسی طرح
اب ایام 20 کے روزے ہیں تو 13, 14 اور 15 شعبان کو اگر یہ روزے رکھ لیے جائیں تو اس میں یہ فضیلت ایام 20 کی بھی حاصل ہو جائے گی، اور اس کے ساتھ یہ فضیلت جو نصف شعبان کے روزے کی ہے وہ بھی حاصل ہو جائے گی۔ اس کے بعد 15 دن ریسٹ کر لیا جائے اور پھر یکم رمضان سے روزے سٹارٹ کر دیے جائیں۔ اما اقوال الصحابہ، جو صحابہ کرام کے اقوال ہیں اس کے اندر جنہیں ہم اثر کہتے ہیں، تو اس کے اندر سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ کیا ارشاد فرماتے ہیں کہ یعجبنی، مجھے یہ بات پسند ہے کہ این یفرغ الرجل، کہ آدمی اپنے آپ کو فارغ کر لے اپنے نفس کو 4 راتوں کے اندر۔ نمبر 1 لیلۃ الفطر، یعنی عید فطر والی رات جسے ہم چاند رات کہتے ہیں، اسی طرح قربانی والی رات، اور اسی طرح نصف شعبان کی رات اور رجب کی پہلی رات۔ ان 4 راتوں میں بھی سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ان 4 راتوں میں بھی انسان کو چاہیے کہ وہ اپنے آپ کو فارغ کر لے، تمام کاموں سے فارغ کرے اور اس رات کا قیام کرے۔ اسی طرح حضرت عبداللہ ابن عمر فرماتے ہیں کہ 5 راتیں ایسی ہیں جن کے اندر لا یرد فیہن الدعاء، ایسی 5 راتیں جن کے اندر اللہ سبحانہ و تعالی دعا کو رد نہیں فرماتے، جس میں جمعے کی رات، پہلی رجب کی رات، نصف شعبان کی رات اور 2 راتیں عیدین کی۔ ان 5 راتوں کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کسی کی دعا رد نہیں کرتے، اس لیے ہمیں چاہیے کہ ان 5 راتوں کا خصوصی طور پر اہتمام کریں، ان 5 راتوں کا اس کے اندر زیادہ سے زیادہ عبادات ہوں اور زیادہ سے زیادہ اللہ سے دعائیں ہو، اللہ سے گریہ زاری ہو، اپنے گناہوں سے بخشش مانگیں، اپنے لیے تمام دنیا اور جہان کی جو بھلائیاں ہیں، جو فیض ہیں وہ مانگیں، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان 5 راتوں کے اندر دعاؤں کو قبول کرتے ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اس کا زیادہ سے زیادہ اہتمام کریں۔ تو ایک تو یہ بات ہو گئی۔ دوسری بات یہ ہے کہ اس رات کی عبادات، سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ اس رات کو قیام کریں، دن کا روزہ رکھیں۔ تو رات کا قیام جو ہے اس کی صورت کیا ہے؟ اس میں کوئی بھی ایسی عبادت جس کا طریقہ بتایا گیا ہو وہ ہمیں کسی روایت کے اندر نہیں ملتا، لیکن مختلف احادیث کے اندر جو بیان کیا گیا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی آسمان دنیا پر تشریف لاتے ہیں اور سوال کرتے ہیں کہ ہے کوئی مانگنے والا جسے عطا کیا جائے، ہے کوئی رزق طلب کرنے والا جس کو رزق دیا جائے۔ تو اس سے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ اس میں عبادت کے اندر نوافل بھی پڑھے جائیں لیکن دعا کا اہتمام زیادہ ہو۔ دعا کے اہتمام سے ہی وہ جیسے مغفرت مانگیں گے، بار بار اللہ سے بار بار مغفرت مانگیں گے تو اللہ مغفرت عطا فرمائیں گے، اللہ سے صحت مانگیں گے اللہ صحت عطا فرمائیں گے۔ اور خاص طور پر اگر یہ اہتمام ہو جائے کہ ایسی ادعیہ جو قرآنی آیات کی صورت میں ہیں، جیسے ربنا والی ہیں، جیسے حافظ اقبال صاحب دامت برکاتہم عالیہ نے ربنا پہ ایک کتاب لکھی ہے اور اس میں ساری ان ادعیہ کو جمع کیا ہے جو ربنا سے شروع ہوتی ہیں، تو ایسی ادعیہ ان کو یاد کیا جائے اور سجدے کی صورت میں تسبیحات کے بعد یہ لمبی لمبی دعائیں مانگی جائیں۔ اس صورت کے اندر بھی یہ دعا بھی حاصل ہو جائے گی، عبادت بھی حاصل ہوگی۔ تو ایسی صورت کے اندر جب ہم زیادہ سے زیادہ اللہ سے دعا مانگیں گے، صحت مانگیں گے اللہ صحت عطا فرمائیں گے، ہم رزق مانگیں گے اللہ رزق عطا فرمائیں گے، ہم دشمنوں کے خلاف مدد مانگیں گے اللہ ہماری مدد کریں گے، اسی طرح تمام اچھائیاں جو اللہ سبحانہ و تعالی عطا فرماتے ہیں ہم اللہ سے مانگیں گے اللہ ہمیں اچھائیاں عطا فرمائیں گے، تمام شرور سے ہم اللہ سے حفاظت مانگیں گے اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں اس کی حفاظت عطا فرمائیں گے۔ تو اب آگے ہم چلتے ہیں کہ جو کثیر تعداد میں روایات ان 12 صحابہ کرام سے ہمیں ملتی ہیں، وہ روایات ہم آپ کو ایک ٹیکسٹ کی صورت کے اندر کوشش تو یہ کریں گے کہ ڈسکرپشن کے اندر ہم اس کو بیان کریں، لیکن اگر ٹیکسٹ زیادہ ہوا تو پھر یہ ہم آپ کو واٹس ایپ کی صورت میں آپ اگر ہم سے رابطہ کریں، نیچے
آپ اپنا کامنٹس کے اندر اپنا نمبر دیں تو اس میں ہم انشاءاللہ یہ تمام روایات آپ کو سینڈ کر دیں گے، اور اگر آپ کو کوئی سوال ہو اس موضوع کے اوپر تو آپ نیچے کامنٹس میں لکھ سکتے ہیں، تو انشاءاللہ آپ کو اس کا مکمل جواب ہم دیں گے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔